فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، جنت کی وادیوں میں ہوگا، جنت کے مزوں میں ہوگا۔ پھر فرمایا اما من خفت موازین فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ It means on the day of judgment there will be a scale جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائے گا جنت میں، جس کی گناہ زیادہ ہو جائے گا جہنم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ Now I have a question for all of you، سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر دل سے سچا جواب یہ آ رہا ہے کہ ہاں گناہ زیادہ ہے، نیکیوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے کہ جو کی بھی ہیں وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں، اس میں بہت سارے دیگر پرابلمز بھی ہیں، تو پھر کیسے بیل آؤٹ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک نیکی کسی بندے کی کم پڑ جائے گی اور وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، but nobody will help him on the day of judgment، کیونکہ نفسی نفسی کا دور ہوگا، everybody they have own burden، ان کے اوپر اپنا بوجھ ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا، تو وہاں میں کس سے مدد لوں گا؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کسی طریقے سے نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری کرنا ہے، ورنہ اس دن شرمندگی نہ ہو جائے۔ آج آپ کے یہاں کالج یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پاسنگ مارک سے 2 نمبر کم رہ جائیں، 1 نمبر کم رہ جائے، بندہ بعض اوقات بہت تھوڑے نمبروں سے پیچھے رہ جاتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے تھوڑا اور پڑھ لیتا، تھوڑا ایک سوال کا جواب دے دیتا، کسی طرح اور اچھے نمبر لے لیتا، پورا سال ضائع نہ ہوتا۔ یہاں سال ضائع ہوتا ہے، وہاں تو جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی۔ اب اس سینیریو کے اندر درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے۔ ناؤ آئی ریپیٹ اگین دیٹ حدیث پاک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ Try to understand the more I recite درود پاک، جتنا میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ گناہ ڈیلیٹ بھی تو ہو رہے ہیں نا۔ اٹ مینز بیلنس شیٹ کو بہتر کرنے کا شاندار فارمولا، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کا ایک شاندار وظیفہ کیا ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اگر یہ امیجنیشن بن جائے نا کہ میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا اتنا میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہ جو کر بیٹھا ہوں انشاءاللہ وہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور بڑے آسان سیغے ہیں درود پاک کے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا سو مینی سمپل درود پاک۔ آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر میں بہت سارے درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیں اور یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ قرآن و حدیث سے ایک ایسا ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ ایک بات پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ امیجنیشن ہی کرنا، یعنی اس پر بات کرنا ہی بیکار ہے۔ یہ ایک ایسا ٹھوس مسلمانوں کا عقیدہ ہے، خواہ اس کے اندر جو ہے جناب یہ وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پر الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن و حدیث کی سننا شروع کی ہے، ایک ہی بات الحمدللہ سیکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن میں خاتم النبیین کہتا ہے، خود نبی پاک کی کئی حدیث ہیں، بہت واضح حدیث میں نے بیان کر دی کہ لا نبی بعدی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ایک بہت ہی خوبصورت لاجیکلی جواب بھی، علماء بہت سارے جواب ہیں اس پر، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو پتہ یہ نام بھی بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
ہاں اس ویسے تو نام ہی بڑا پیارا ہے. ہم محمد علیہ السلام والسلام نام لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے لبوں کو چومیں, آنکھوں سے لگائیں, آپ کا نام لیتے ہوئے ہونٹ خود ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہیے محمد, سبحان اللہ, ہمارے ہونٹوں نے خود ہی چوم لیا ایک دوسرے کو. ایسا پیارا نام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے دنیا میں, کسی کا نام محمد نہیں تھا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. آپ دیکھیں ایسا ہی رب نے بنایا کہ کائنات میں جب سے دنیا بنی اور جب تک باقی ہے, بلکہ قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ تعریف جس شخصیت کی ہو رہی ہے وہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جہاں جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے, چاہے اذان ہو چاہے کلمہ ہو, آپ اس محفلوں کو دیکھ لیں, تلاوت ہوگی تو تناشقان رسول نبی پاک کا ذکر ضرور کریں گے. سب سے زیادہ دنیا میں تعریف مخلوق میں اگر کسی کی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. اور سب سے زیادہ جو رب کی تعریف کرنے والے, حمد کرنے والے, وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. مگر عقیدہ ختم نبوت ان کے نام سے کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ حمد جو ہے نا وہ تمام کاموں کے بعد کی جاتی ہے. ہم مثال کے طور پہ کھانا کھا لیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ ہے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کسی چیز کے اختتام پر شکر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک سب سے آخر میں آئے اور کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا, تو نبی پاک کا نام محمد بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب سے آخری میں آنے والے نبی ہیں, ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا ہمیں کچھ نعرے عطا فرمائے, اور یہ بڑی خوبصورت انداز ہے کہ بچے بچے کی رگوں پہ میں یہ چیز کس انداز سے ڈال دی جائے کہ اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. تو میں چاہوں گا چلیں برکت کے لیے نعرے ہم بھی لگا لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ, آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, آمینہ کا لاڈلا, شاہ ہر دو سرا, عقیدہ اولیاء کا ہے, عقیدہ ہے صحابہ کا, اور عقیدہ ہے ہم سب کا بھی سب سے آخری نبی. یہ عقیدہ خود بھی مضبوط کیجئے اور اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو, بچوں کو بھی سکھائیں کہ انشاءاللہ اسی عقیدے پر اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج چونکہ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب بھی بیان کریں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اللہ نے ایسا باکمال اپنے نبی کو بنایا کہ جب جب جس بولنے والے کے بولنے کی کوشش کی, خطاب کرنے والے نے خطاب کی کوشش کی, لکھنے والے نے لکھنے کی کوشش کی, وہ حیران ہی نظر آیا. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط بے حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس کو سمجھیے گا, یہ فینومنا اگر آپ سمجھ گئے نا تو نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر, اس طرح کی محافل منعقد کرنے کا شوق بھی اور بڑھ جائے گا. ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے ایک ذرے کو. اگر مٹی کا ذرہ بھی نبی پاک سے نسبت پا جائے تو وہ طلوع آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, میں ایک دو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا. مجھے بتائیے, شہر مدینہ جب تک میرے آقا مدینے تشریف نہیں لے گئے تھے اس کو یثرب کہا جاتا تھا, اس کو تو بلاؤں اور بیماریوں کی سرزمین کہا جاتا تھا. نبی کے پاک کے قدم کیا لگے, اب مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے. وہاں سے لوگ خاک شفا لے کر آتے ہیں. جو بلاؤں کی سرزمین ہے اس جگہ نبی پاک تشریف لے گئے, اب اس کے غبار میں شفا ہے. کیوں؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا, ذرہ ریگ کو دیا تم نے طلوع آفتاب. ایک ایسی شخصیت جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تلاش کر رہے کہ میں اٹیک کروں گا اور مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دوں گا, مگر جب اس شخصیت نے نبی پاک کا دیدار کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی, نبی پاک پر ایمان لائے, اب اللہ کے نبی کی صحبت نے انہیں کیا بنا دیا
کہ میرے آقا بن فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون بن گئے؟ حضرت عمر فاروق بن گئے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. مکہ پاک میں جب بچپن تھا نبی پاک علیہ السلام، اس وقت بہت ساری دائیاں آئی تھی مکے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لے کر گئیں. بتائیے نا 1450 سال پہلے اتنی ساری دائیوں میں آپ کو کس کس دائی کا نام یاد ہے؟ ہمیں کسی کا نام یاد نہیں سوائے بی بی حلیمہ سعدیہ کے. ان کا نام کیوں یاد ہے، کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آقا کو دودھ پلایا. آج محفلوں میں سیرت کی کتابوں میں اس دائی کا ذکر بار بار ہوتا ہے، بلکہ نعتوں میں شعراء نے لکھا، کیا لکھا؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. کیسا اوج پہ مقدر تھا؟ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے جا رہی تھی نا میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی. قافلے والے مجھے کہتے ہیں حلیمہ بیکاز آف یو وی بیکم لیٹ. اے حلیمہ تمہارا جو اونٹنی ہے اتنی کمزور ہے، بار بار پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے. بی بی حلیمہ کہتی مکے پہنچی، ایک چاند سے چمکتا چہرے والا بچہ دیکھا. ساری دائیاں بچے لے گئی، اس بچے کو کسی نے نہ لیا. کہتی اس لیے نہ لیا کہ اس بچے کے والد نہیں تھے. دائیوں نے سوچا بچے کو لے جائیں گے پیسے نہیں ملیں گے، اس بچے کو سب چھوڑ کر چلے گئے. بی بی حلیمہ کہتی مجھے بھی کوئی بچہ نہیں ملا تھا، میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یہ نور برساتے چہرے والے بچے کو لے جاتی ہوں. کہتے واپس جانے لگی، جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی اب قافلے میں سب سے آگے جا رہی ہے. قافلے والے کہتے حلیمہ یہ جانور تبدیل کر دیا. حلیمہ نے کیا جواب دیا؟ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں. اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، لوگ رات کو چراغ گل کر دیتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا. گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو کمرہ ہے، گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہوگا، ساری رات چمک رہا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ بڑے پیسے آ گئے، ساری رات چراغ جلاتی ہو. کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، ایک ایسا چہرے والا بچہ لائی ہوں، اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات ہی میرا گھر جگمگاتا رہتا ہے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے. پتہ کیا چلا؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اس حلیمہ کا نام بھی روشن ہو گیا. بلکہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا نام روشن ہو، مجھے عزتیں ملیں، تو جس جس نے نبی پاک کا نام لیا، جس جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، ان کے عشق کی بات کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. بلکہ آج بھی جو علماء کرام، جو نعت خواہ حضرات، جو منتظمین نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کو عزت عطا فرما دیتا ہے. شاعر لکھتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. ان کا نام لینے والا بندہ بن جائے، دنیا میں بھی برکتیں ملنی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملنی ہیں. آج میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
چونکہ بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہیں، تو آج میں کچھ پہلے تو تعارف اللہ پاک کی رحمت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے نا وہ ہے جنت، اس کا کچھ انٹروڈکشن آپ کو کرانا چاہتا ہوں، اور پھر ایک کمال کی حدیث جو نوجوانوں بلکہ ہم سب سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے، میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ میں چاہوں گا توجہ کے ساتھ اگر آپ بیان میں شامل رہیں گے۔ جنت وہ مقام رحمت ہے جس سے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو کون کون سے ریوارڈ دیے جائیں گے؟ میں مختصراً ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے اس عظیم مقام کے بارے میں آپ بھی امیجنیشن، اول تو اس کی امیجنیشن ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی آئیے وہ ذکر سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے ایک بار عرض کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے، جنت کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ دنیا میں لگژری ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کے پکچرز موجود ہیں، مگر ایسا دنیا میں کوئی محل نہیں ہوگا کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، جس کا گارا جو ہے اللہ اکبر مشک کا ہو، جس کی مٹی زعفران کی ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت بڑی کتنی ہے؟ اب یہ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں، کتنی جگہ ہے جنت میں، باری اپنی آئے گی کہ نہیں؟ ہال تو بھر گیا، زمین میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جنت میں پھر اتنے سارے جائیں گے تو ساڑھی باری آئے گی نہیں آئے گی؟ سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ ہم سب جنت میں چلے جائیں نا، پوری دنیا کے لوگ، اس کی جنت میں کمی نہیں پڑے گی۔ اچھا جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اٹ مینس دیر از نو پاسبل ٹو امیجن کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں اگر امیجن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یو کین سرچ دا موسٹ بیوٹیفل ہاؤس ان دا ورلڈ، یو کین سرچ دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دا ورلڈ، آپ ہر چیز سرچ کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور کریٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی پاک فرما رہے کسی ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا، کوئی کان اس کے بارے میں سن نہیں سکتا، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوچئے جو بیونڈ امیجنیشن ہے اس جنت کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے اس جنت کا لباس کیسا ہوگا۔ آج کل دنیاوی لوگوں کے مہنگے لباس دیکھ کر کسی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، بعض اللہ اسلامک ڈریس کو چھوڑ کر ان اسلامک ڈریس کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ جناب آج کل تو ان یہ ہے نا، فیشن تو یہ ہے۔ پہلے ہم کسی کے کپڑوں میں سوراخ ہو تو اس کو عجیب و غریب سمجھتے تھے، اب سنا ہے پینٹیں پھاڑ پھاڑ کے لوگ پہنتے ہیں کیونکہ ان یہی ہے، اور اتنی جگہ سے پھاڑتے کہ سمجھ نہیں آتا پھر پہنی کیوں ہیں، لیکن چونکہ فیشن ہے، پتہ نہیں کسی ایک نے پہن لیا تو ہم سب نے پہننا ہے۔ میں یو کے میں تھا، اب یقین کریں میں ایک امیگریشن کاؤنٹر پہ گیا، جو امیگریشن آفیسر تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا، یقین کریں میں ڈر گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر اتنے زیور پہنے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے کان میں، ناک میں اور کان میں زیور سنا تھا، وہ ہونٹوں پہ، چہرے پر، یعنی میں تھوڑی دیر کی سوچتا رہا کہ یہ چہرہ ہے یا کوئی انسان ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اتنا فیشن کے دل دادا لوگ ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں دکھ کیسا رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، آؤ میں بتاتا ہوں، کچھ عرصہ صبر کر لو، سادہ اور سنت والا لباس پہن لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے کیسا جنتی لباس تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے، ہاں قرآن کی زبانی جنتیوں کا جو پیراہن ہے نا، دا اٹائر، جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق۔ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریم اور کنادیس کے پہنیں گے۔ ایک اور امیجنیشن ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، نوجوانوں کا دل اور انشاءاللہ خوش ہوتا رہے گا۔
بہت ساری چیزیں ایسی جس پہ شریعت نے ہمیں دنیا میں روکا ہے. مرد زیور نہیں پہن سکتا, ٹھیک ہے نا, ہماری بہنیں ہیں وہ پہن سکتی ہیں, مرد سونے چاندی کے بھی زیور نہیں پہن سکتا. آج کل پتہ نہیں مرد بھی کتنے زیور پہننے لگے ہیں, انگلیاں کم ہیں انگوٹھیاں زیادہ ہیں, گلا ایک ہے چینیں بہت ساری ہیں. ارے بھائی یہ مرد کے لیے نہیں ہے, مرد کو جنت میں زیور ملیں گے. اب اپ ٹو یو, جس چیز سے شریعت نے یہاں روکا ہے نا اس کا بہترین آلٹرنیٹو ہمیں جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. تو جنت میں قرآن کیا کہتا ہے, وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب آپ کی مرضی ادھر زیور پہننے, اللہ کو ناراض کرنا یا انتظار کر کے جنتی زیور پہننے. کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکے, اتنا کمال کے لباس ہو. اچھا اب جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ یہاں ٹھیک ہے لائف انجوائے کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یار جوانی کے بعد تو بڑھاپا, پھر انسان ڈھلتا جاتا ہے نا, اتنی ساری نعمتیں کتنا ٹائم ملے گا؟ سبحان اللہ, حدیث پاک میں ہے اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے. 30 ایئرس کی ایج ہوگی, جو جنت میں جائے گا سارے 30 سال کے ہو جائیں گے. یہ جوانی کا لائف کا پیک ہوتا ہے اور پھر 30 کا ہی رہے گا, ایسا نہیں پھر آگے کچھ عرصے بعد جا کے 40 50 70, نہیں, ایک ہی ایج رہنی ہے. اچھا پھر اتنی ساری نعمتیں ہیں, ٹائم لمٹ کتنا ہے؟ آپ کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں مل جائے, دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے نا. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. there is no expiry date. if anybody will enter in Jannah, اب جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ ساری نعمتیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی. اللہ اکبر. پھر آگے چلتے ہیں, جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. آج یہاں حرام کھانوں کی طرف نہ جاؤ, جنت میں رب نے جنتیوں کے لیے کھانے تیار کر رکھے ہیں. انسان تصور کرے گا اور وہ کھانا اس کے پاس موجود ہوگا. سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا, آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا, وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا, نہ اسے دھواں پہنچا ہوگا نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا. وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا, پھر وہ پرندہ دوبارہ اڑ جائے گا. اللہ اکبر. ہر نوالے میں الگ ذائقہ ہوگا, ہر مشروب میں الگ ذائقہ ہوگا. جنتیوں کا مشروب کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ اور نہ ہوش میں فرق آئے. میں نے کہا نا جس چیز سے اللہ نے دنیا میں روکا ہے, شریعت نے روکا ہے, تھوڑا صبر کر لو, جنت میں بہترین آلٹرنیٹو ہے. آج کا نوجوان شراب کی طرف جاتا ہے, یہ گندی شراب جو حرام جہنم میں لے جانے والی ہے. ارے نہ جانا اس کے قریب, اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے. اور وہ کیسی شراب ہے کہ وہ پینے کے بعد نہ بہکے گا, اس کو قرآن پاکیزہ شراب کہتا ہے. جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ مگر سنو, قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے. ایک ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا, ایک بڑا مناسب کلائمیٹ ہوگا. بتایا جاتا ہے جیسے صبح صادق کا ہوتا ہے, جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے, جنت میں سارا وقت یہی موسم ہوا کرے گا. سبحان اللہ. نعمتیں تو بہت ساری ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی. اب لوگ یہاں پر حرام ریلیشن کی طرف جاتے ہیں, یہ کام مت کیجئے. انشاءاللہ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے جنتی حوریں تیار کی ہیں. کیوں حرام ریلیشن کی طرف جا کر ہم اپنے آپ کو یہاں گناہگار کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے, نعمتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جنت ملے گی کیسے؟ کوئی گارنٹی؟ دیر از اے وے. آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے تھا تو آپ کو بتایا گیا ہوگا اتنے مارکس لانے ہیں, یہ والا ٹیسٹ پاس کرنا ہے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آقا نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی. آئے ہائے. لیکن آؤ اس سے پہلے میں جنت میں جنتیوں کو ملنے والا سب سے بڑا انعام بتا دوں. پتہ ہے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا, اپنے رب کا دیدار کرے گا. نبی پاک نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے.
نبی پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو عطا نہ فرمایا۔ اور سبحان اللہ اس کے بعد رب عز و جل نے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ رب کا دیدار ہو اس سے بڑا انعام کون سا ہے؟ اب جنت میں جانا ہے نا، شوق بڑھ رہا ہے تو پہلے ایک بات ذہن بنا لے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے نا، دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ جی چاہتا ہے میں اور پیسے بنا کر بہترین گھر بناؤں، چاہے حرام سے بناؤں، نہ تھوڑا عرصہ صبر کر لو، جنت کے گھر تیار ہیں۔ بے حیائی اور رانگ ریلیشن شپ کی طرف مت جاؤ، حرام ریلیشن شپ کی طرف مت جاؤ، بہت خوبصورت آلٹرنیٹو جنت میں موجود ہے۔ شراب کی طرف مت جانا، وہاں شراب پاکیزہ تمہارے لیے موجود ہے، بہترین لباس موجود ہے، بہترین کھانے موجود ہیں، بس وہاں جانا کیسے اس کا فارمولہ سن لیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑا دلاسا دیتی ہے، کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی اینڈ یور ٹنگ، ان دو چیزوں کی مجھے تم گارنٹی دے دو، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ خدا را اس سے یوں بھی سمجھ لیجیے کہ دو مشکل ترین چیزیں، اس کو قابو رکھنا، اس کو گناہ سے بچانا آسان نہیں ہے، لیکن جس نے اس کو بچا لیا انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ اکبر! زبان کتنی اہمیت والی ہے اور یہ کس قدر نازک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر زبان سے ایک ایسا پیارا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری والی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے فرمایا اور بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے، بری بات کبھی کبھی ایسی نکل جاتی کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، تو اچھی بات نکلنے کی کس کی امید زیادہ؟ جو اچھی باتیں کرتا ہو، اچھی محفل میں بیٹھتا ہو، اللہ رسول کا ذکر کرتا ہو، تو انشاءاللہ امید ہے اس کی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکل جائے گا۔ جو سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، گالی گلوچ، غیبت، دل آزاریاں، ابے تبے، تو تڑاک، مذاق مستی، لوگوں کا دل دکھانا، تو اس کی زبان سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے برے جملے نکل جائیں۔ تو زبان بڑی نازک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ یہ زبان دیکھیں نا، 32 چوکیدار لگائے گئے ہیں زبان کے آگے، اور کسی پارٹ آف دا باڈی کے آگے اتنے چوکیدار نہیں، 32 دانت ہیں، مگر یہ پہرے کو بھی توڑ کر جب چلتی ہے تو کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے۔ نافرمانی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ احتیاط، وہ کہتے ہیں نا، آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک نعرہ سنا ہوگا، پہلے تو لو بعد میں بولو۔ آپ کبھی بھی جو ہے نا، ایسا کئی بار ہوا ہوگا بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش نہ بولتا، یار دوستی چلا گیا، پارٹنرشپ بھی ختم ہو گئی، رشتہ ہی ٹوٹ گیا، اگلا ناراض ہو گیا، بولنا نہیں چاہیے تھا مجھے یہاں پر۔ آپ بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے، آپ خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سخ، مگر چپ ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو جواب دوں گا، میں تو بتاؤں گا میں کون ہوں، اور اتنا بولتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ کم از کم بولتے وقت یہی خیال آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو میں نے کہا یہ سب بولنا پڑ گیا تو کیسے سناؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پر سارے نبی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، میرے سارے چاہنے والے ہوں گے، اور مجھے کہا جائے گا جو دنیا میں کہا تھا سب پڑھ کے سناؤ۔ تو کیا ہم اپنی گالیاں، اپنی بے حیائی کی باتیں، وہ بری باتیں جو کسی گھر والے کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ قیامت کے دن پڑھ سکیں؟ تو کم از کم فرشتوں سے ہی ہم شرم کر لیں بولنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، آل پارٹ آف دا باڈی، زبان سے کچھ کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، تیرے ساتھ ہیں اور تجھے فالو کرتے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اچھی باتیں کرے تو لوگ پھول دیتے ہیں نا،
اور بری باتیں کرے تو پٹائی کرتے ہیں. تو زبان کی وجہ سے پوری باڈی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. تو سیدھی رہنا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ ہے زبان. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اب ہمیں سوچنا ہے کہ زبان کی احتیاط جنت میں لے جا سکتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. ود ان 30 سیکنڈز کیا ہوا کہ آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا دیے. نبی پاک کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, اور ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. وداؤٹ اینی ایفرٹ, بیٹھے بیٹھے. میں آفس آ رہا ہوں, میں یونیورسٹی آ رہا ہوں, بس میں بیٹھا ہوں, سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں, جنت میں درخت لگ رہے. ابھی درود پاک کی فضیلت آپ نے سنی, ایک درود پاک پر 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف. اتنا آسان نیکیاں کمانا, یہ زبان ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کیجئے نا, اللہ نے زبان دی ہے تو کیوں زبان سے ہم برے کام کریں؟ زبان اتنی کمال کی چیز ہے. 70 سال کوئی بندہ کفر کی زندگی گزارے, مثال دیتا ہوں, اور آخری دنوں میں مرنے سے پہلے اسی زبان سے ایک بار صرف کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے, وہ کفر کی زندگی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جاتا ہے. آپ سوچیے اس زبان سے کتنی بڑی نعمت مل سکتی ہے. تو زبان کے بہترین استعمال ہے. لیکن یہی زبان سے ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے. اچھا, ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں, کاروبار میں برکت نہیں. جناب جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے کتنا دور کر دیے. اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں. غیبت یہ جہنم میں لے جانے والا کام. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا یاد رکھیں, غیبت سچ کو کہتے ہیں کسی بھائی میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے. اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں, تو یہ غیبت ہے. بے شک اس میں وہ ہے, لوگ اس کو امیجن نہیں کر پاتے, اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے, کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں, اس میں ہے یہ پرابلم. تو جناب غیبت ہوتی سچ ہے. اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر تو بہتان ہے, پھر تو آپ الزام لگا رہے ہیں, وہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام, سخت حرام ہے. لیکن آج اتنا عام ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کی غیبت کر رہے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ کی غیبت کر رہے ہیں, اور جناب دوست ایک دوسرے دوست کی غیبت کر رہے ہیں. آپ کہتے نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا, میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. جناب آپ سامنے کہیں گے تو اور گناہ ہو جائے گا, دل آزاری ہو جائے گی. آپ کسی تیسرے بھائی کی برائی بیان نہ کریں, یہ زبان کا بدترین استعمال ہے. اسی زبان سے آج کل جو کہ نوجوان بیٹھے ہیں, ہمارے ایک کلچر ہوتا ہے, میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے 3-4 دوست مل کے کسی ایک سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ستا رہے ہوتے ہیں, ہماری وہ عامیانہ لینگویج میں اس کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں. یہ تو چھوٹو ہے, یہ لمبو ہے, یہ کالا ہے, یہ کانا ہے, یہ موٹا ہے, عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اس کا. اچھا دوست ہوتا ہے نا, وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے. بلکہ معاذ اللہ دوستوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ کوئی اٹک اٹک کے بولتا ہے تو اس کو اسی طرح بول کے ستا رہے ہوتے ہیں, اسی کے انداز میں گفتگو کر کے اس کو ستا رہے ہوتے ہیں, اس کے انداز میں چل کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیدھا ہو کے نہیں چل سکتا. ہمارا دوست ہے, وہ ہمارے سامنے کچھ کہتا نہیں, مگر اکیلے میں جا کے وہ روتا ہوگا کہ مالک کاش میں لنگڑا نہ ہوتا, میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں, میں سیدھا بول پاتا ورنہ میرے دوست میرے اٹکنے پر مذاق اڑاتے ہیں, میری ایک آنکھ چھوٹی نہ ہوتی ورنہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ سوچیں آپ کتنی دل آزاری کرتے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ کہ اگر ایسے کسی شخص کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا تو نے مجھے کامل بنایا, مجھ میں یہ بیماری ہے, عیب نہیں ہے. مگر ہم دوسروں کا مذاق اڑا کر حرام کام کر رہے ہیں. یہ زبان کا غلط استعمال جو جہنم میں لے جانے والا ہے. دیکھیں مذاق اور مزاح میں فرق ہے. میرے آقا مزاح فرماتے تھے, وہ جائز ہے. مزاح کیا ہے, میں کوئی ایسی بات کروں جو سچی بات ہو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابیہ آئیں اور کہتی کہ اپنے شوہر کا ذکر کیا, تو فرمایا وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. کہ نہیں حضور میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. فرمایا ہے تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی. اب وہ سفیدی سے مراد وہ کوئی بیماری لے رہی تھی. نبی پاک نے فرمایا ہر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی. اگین مسکراہٹوں کا تبادلہ ہے. تو یہ ایک انداز ہے جس سے آپ بے شک ماحول کو سافٹ کریں, لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. یہ عجیب عجیب کامیڈی کرنا, ایسے لطیفے جھوٹے سنانا جس سے سامنے والے ہنسیں اور میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگ جائے, نہیں.
حدیث پاک میں آتا ہے جو اس طرح کا مذاق کرنے والے نا، جو دل آزاری والا مذاق ہے، قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے، پھر چلے جائیں گے، جب دور تو پھر بلایا جائے گا آ جاؤ، وہ پھر دوڑتے جائیں گے، پھر بند کر دیا جائے۔ ایسا کئی بار ہوگا اور آخر کار وہ مایوس ہو کر لوگ چلے جائیں گے۔ آج مذاق کرتے ہیں نا، کسی کی بیل بجاتے چلے جاتے ہیں، کسی کا فون چھپا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ کریں ایسا۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری میں کر سکتا ہوں، مگر میں اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت۔ آج کس قدر بے حیائی اور برائی کے کاموں میں نوجوان ہمارا مصروف ہے، یہ مجھے بتانے کی حاجت نہیں، آپ نوجوان ہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس لائف میں شیطان، اسپین آف لائف میں شیطان زیادہ حملے کرتا ہے، مگر یہی تو مقابلہ کرنا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکالنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ مگر آج جوان کہتے ہیں ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، پھر اللہ اللہ کر لوں گا۔ ابھی بھی شیطان کسی کے دماغ میں ڈال رہا ہوگا مولوی صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خود تو بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو کے اللہ اللہ کر لوں گا، ابھی جوانی تو موج کرنے دو۔ میں صرف نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان، کوئی ہے یہاں پر ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ Is there anybody here in this hall have a guarantee to live only for 1 month؟ ایک مہینے کی گارنٹی ہے؟ اچھا چلے یہ گارنٹی تو آپ کے پاس ہوگی کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا آج گھر بھی خیر سے پہنچے گی کہ نہیں، یا آج رات اپنے گھر میں گزرے گی یا قبر میں گزرے گی، nobody know about it۔ یعنی ہماری زندگی میں تو موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا کم ہو گیا، پیسے ڈلوا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا، 90% یوز ہو گیا ہے۔ زندگی میں ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یو آلریڈی یوز 90% آف یور لائف، پلیز میک ریپینٹنس بیکاز یو ہیو اونلی 10% آف یور لائف لیفٹ۔ نہیں جناب، ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا، ناؤ یو اونلی ہیو 3 days، میک ریپینٹنس، گو ٹو سجدہ، گو ٹو مسجد، میک پلیز یور رب عز و جل۔ نو میسج، ایون نو میسج آن دا لاسٹ ڈے کہ ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا جناب، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازے کی خبر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے جاننے والوں میں ہوا ہوگا، کل تو میرے ساتھ تھا بھائی، آج صبح کھانا ساتھ کھایا تھا، اور بندہ چلا جاتا ہے۔ قبرستان تو گئے ہوں گے، آپ کو 75 سال کے بزرگ کی قبر بھی ملے گی، 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 8-10 سال کے بچے چھوٹی قبریں بھی، چھوٹے بچوں کی قبریں بھی ملیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ We came in this دنیا with one sequence۔ First of all کون آیا تھا؟ My grandfather, then my father, then me, and then my children will come۔ یہ سیکوینس ہے نا، مگر جانے کا سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ گرینڈ فادر دنیا میں موجود ہوتا ہے اور گرینڈ سن چلا جاتا ہے۔ باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہم نے دیکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر کس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ نہیں جناب بڑھاپے میں جا کے توبہ کروں گا، ابھی موج مستی کروں، ابھی جو کرنا ہے کروں۔ نہیں، ابھی توبہ کرے، جنت پہ جانا ہے نا، دنیا انشاءاللہ رب بہتر کر دے گا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو فینومینا ہے نا کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی کرنے کی کوشش کرے، میں آپ کو اس سے بھی آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، رحمان الدنیا والآخرہ۔ آپ ایک کام کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ وہی دنیا کا مالک ہے، وہی آخرت کا مالک ہے۔ میں دو طرف محنت کرنے کی بجائے زندگی ایسے گزاروں کہ مالک راضی ہو جائے، رب راضی تو پھر سب راضی نا۔ آج تو لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج کل ایک اور عجیب فینومینا، ایک اور عجیب چیزیں چلی ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ بس کسی طرح لائکس مل جائے، فالوورز مل جائے، باپ رے باپ۔ پہلے تو صرف یوٹیوب تھا، اب تو پتہ نہیں کتنے سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، اور پھر اس پر ایسی ایسی ویڈیوز ڈالنی ہیں۔ وہ کہتے نا اے فار ایپل اور بی فار بال کون دیکھتا ہے جناب؟ ویڈیو اس کی چلتی ہے جو اے فار ایپل سی فار بال کہتا ہے، پھر لوگ دیکھیں گے نا سی فار بال کیسے ہو گیا۔ مشہور ہونا ہے نا، چاہے الٹا ہی کہہ کے مشہور ہو جائے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ ایک بندے نے ایک شہر میں دعویٰ کیا کہ جناب کتا کھانا جائز ہے،
تو اس کو علماء نے کہا حرام ہے، کیسی بات کر رہے، کہہ رہے مناظرہ کر لیں مجھ سے۔ اعلان ہو گیا، پورے شہر کے لوگ گراؤنڈ میں جمع ہو گئے کہ جناب ایک ایسا بندہ آیا جو کہتا کتا حلال ہے اور علماء اس کو جواب دیں گے۔ پورا شہر جمع ہو گیا، اس کی باری آئی کہ آؤ اسٹیج پر جواب دو۔ مائک پر آیا، کہتا جناب میرے سے غلطی ہو گئی، کتا تو حرام ہے۔ تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا مناظرہ کیا اور جا کر آخر میں پیچھے ہٹ گئے۔ کہتا گاؤں میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، میں نے الٹی بات کی، سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ تو یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی الٹی بات کرو، کوئی ٹیڑھی بات کرو، او جناب ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ کے بندو یہ تو سوچو، مشہور کس بات سے ہو رہے ہو؟ اچھی بات سے، الٹی بات سے؟ یہ سوچنا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو لائکس اور فالوور شپ کا جو چل گیا نا فنڈا کہ بھائی ہر بندے کو اب کسی طرح مشہور ہونا ہے۔ میں ایک جملہ میں نے ایک بیان میں کہا تھا، میرے نوجوانوں ایک یاد کر لو جملہ، یاد کرو گے تو کام آئے گا۔ بندوں کے لائک کے چکر میں، سوشل میڈیا کے لائکس کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جائے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا، اللہ اور رسول ناراض ہو گئے نا، پھر بربادی کو کرتا ہے۔ میرے کروڑوں لائکس ہوں مگر اللہ ناراض ہو، کیا کرنا ہے مجھے اس کا؟ اور یہ سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر میری کوئی حرام کام کی ویڈیو، اب تو لڑکیاں ناچ ناچ کر اپنی ویڈیو بنا کر ڈال رہی ہیں شریف گھرانوں کی۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ ناچ گانے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جناب، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، شرفا کے گھر میں یہ نہیں ہوتا۔ مگر بچہ بچی، چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، اپنے اپنے کلپس ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے فالوور بن جائے، بتاتے ہیں اتنے فالوور ہو گئے ہیں۔ کس کام میں لگ گئے ہم؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ سوچیں اگر میری ایک گناہ کی ویڈیو، وہ ناچ کی ہے، گانے کی ہے، حرام کام کی ہے، اور وہ بے شک وائرل ہو گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، وہ جب تک دیکھی جاتی رہے گی قبر میں بھی آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ گناہ جاریہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کدھر لے جا رہا ہے شیطان ہمیں؟ ارے بھائی اگر سوشل میڈیا کا اتنا ہی شوق ہے تو پازیٹیو چیز بنائے نا، کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہو، حرام نہ ہو، بلکہ اس کو بھی کسی عالم دین سے چیک کروا لیں کہ بھائی آپ کے نزدیک حلال ہے، اب اس پہ اچھا ہوتا کیا ہے؟ علم دین نہیں ہے نا۔ خود ہمیں افسوس ہوتا ہے، میرے اپنے کلپ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت اچھے بیان کے کلپ نکالے، اس پہ میوزک لگا دیا۔ بھائی اگر آپ کو بیان ہمارا کسی کو بھیجنا تو میوزک کیوں لگایا آپ نے؟ میوزک تو حرام ہے، لیکن چونکہ علم دین نہیں ہے تو آپ نے اگر بات کرنی ہے سوشل میڈیا پر، کوئی ایسی پروڈکٹیو بات کرے کہ کسی مسلمان کو فائدہ دے، کوئی ثواب کا کام ہو۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، جب تک انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی، قبر میں بھی ثواب ملے گا۔ مگر مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو خدا را۔ دوسری بات نبی پاک نے فرمائی، مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہاں حال یہی ہے کہ جو آج جس طرح لڑکے لڑکیوں کے مخلوط معاملات ہیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔